الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد مدینہ عربک بک 2 کا لیسن 2 پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو بک 2 میں جس چیز کو ہم لوگ پڑھے تھے وہ حروف مشبہ بالفعل تھے، یعنی ایسے حروف جو فعل کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اور فعل کے مشابہ کیوں ہوتے ہیں؟ جیسا فعل کے بعد دو اسم کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ویسا ہی ان حروف کے بعد بھی دو اسم کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ایک اسم سے بات پوری نہیں ہوگی، جیسے کہا جائے کہ انا زیدن، تو یہاں پر بات پوری نہیں ہوتی ہے، معنی ہوگا بے شک زید۔ اب کیا زید؟ تو معنی کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے۔ معنی کمپلیٹ کرنے کے لیے دوسرے اسم کا لانا بھی ضروری ہے، جیسے انا زیدن رحیم، بے شک زید رحم دل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں: انا، انا، کا انا، لاکنہ، لیتا اور لعل، ٹھیک ہے۔ آج کے لیسن 2 میں ہم لوگ پڑھیں گے افعال ناقصہ۔ کیا پڑھیں گے؟ افعال ناقصہ، یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ افعال یہ جمع ہے کس کے؟ فعل کی۔ ایک فعل ہو تو اس کو فعل کہیں گے، ایک سے زیادہ ہو تو اس کو، تین یا تین سے زیادہ ہو تو اس کو افعال افعال کہیں گے۔ اور یہ کتنے ہیں؟ 17۔ ہاں 17 ہیں۔ تو 17 جمع کے حکم میں ہے نا؟ جی ہاں، تو ان کو افعال کہیں گے۔ اور افعال ناقصہ، ناقص کس کو کہتے ہیں؟ جو انکمپلیٹ ہو، یعنی کہ ادھورا ہو، ہے نا، کمپلیٹ نہ ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ ناقص، ادھورا۔ تو یہ ادھورے ہوتے ہیں۔ تو ان کو ادھورا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی فعل کی طرح ہوتے ہیں، جیسے فعل کے بعد دو اسم ہوتے ہیں، ویسے افعال ناقصہ کے بعد بھی دو اسم ہوتے ہیں۔ ایک اسم سے بات بنے گی نہیں، تو بات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے دوسرے اسم کا لانا بھی اس میں ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ عمل کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ جیسے حروف مشبہ بالفعل مبتدا اور خبر پر داخل ہو رہے تھے، ویسے یہ افعال ناقصہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ عمل میں کیا فرق ہے؟ جیسے حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے تھے، ویسے ہی یہ افعال بھی اپنے اسم کو رفع دیں گے، الٹا ہوگا، اپنے اسم کو رفع دیں گے اور خبر کو نصب دیں گے۔ جیسے انا زیدن رحیم، اور اگر ہم افعال ناقصہ میں سے کسی کو لگا دیں، مان لیتے ہیں ہم کانا کو لگا دیں، تو کانا، اب یہاں پر ہم زیدن نہیں کہیں گے بلکہ کانا زیدن، کانا زیدن، اور رحیمن، کانا زیدن رحیمن، زید راہندل تھا، ٹھیک ہے۔ یہ اعراب میں فرق ہے۔ اور اس میں اصل جو ہے وہ کانا ہے، اور کانا کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ کانا کی بہنیں کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ جو 16 اور ہیں، 16 اور ہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ کانا کی بہنیں۔ ان کانا کی بہنوں میں سے، یعنی اخوات و کانا میں سے ایک ہے لیسا۔ آج ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ لیسا۔ یہ لیسا کیا ہے؟ یہ اختو کانا ہے، یعنی کانا کی بہن ہے۔ جو عمل کانا کرے گا وہ عمل اس کی بہنیں کریں گی، اور بہنوں میں سے لیسا بھی اس کی بہن ہے، تو یہ لیسا بھی وہی عمل کرے گا جو کانا کرے گا۔ کانا کا عمل کیا ہے؟ کانا مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، تو لیسا بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوگا، ہے نا۔ کانا اپنے اسم کو رفع دیتا ہے، تو لیسا بھی اپنے اسم کو رفع دے گا، اور کانا اپنے اسم کو اپنی خبر کو نصب دیتا ہے، تو لیسا بھی اپنی خبر کو نصب دے گا۔ اتنی چیزیں کلیئر ہو گئیں؟ جی سر۔ چلیے اس میں آگے کیا ہے یہ پڑھ لیتے ہیں۔ لیسا کانا کی سسٹرز میں سے ہے، یعنی لیسا کانا کی اخوات میں سے ہے۔ ان کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ جتنے بھی ہیں، کانا، سارا، ذلہ، باتا، اسبا، امسا، یہ جتنے بھی ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ افعال ناقصہ کہا جاتا ہے۔ یہ 17 ہیں۔ یہ کتنے ہیں؟ 17 ہیں،
ٹھیک ہے، ان کو افعال ناقصہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ فاعل سے پورے نہیں ہوتے، کیونکہ یہ فعل ہیں تو فعل کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل اور مفعول. جیسے مضاف کے لیے مضاف الیہ چاہیے، موصوف کے لیے صفت چاہیے، مبتدا کے لیے خبر چاہیے، ایسے فعل کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل اور مفعول. فاعل اور فاعل. تو یہ افعال ناقصہ جو ہیں، ان افعال کے بعد اگر ہم ترنت فاعل لے کر کے آتے ہیں تو صرف فعل، فعل ناقص اور فاعل سے بات پوری ہوگی نہیں، ہے نا، فاعل سے بات پوری ہوگی نہیں، بلکہ خبر کے بھی محتاج ہوتے ہیں، یعنی فاعل کے ساتھ ان کی خبر بھی لانا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کان النبیو، تو یہ النبیو اسم ہے، النبیو کیا ہے؟ اسم ہے، اور یہ خاص ہے کیونکہ الف لام شروع پہ لگا ہوا ہے، تو اس سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ہم کہیں گے کانا، کانا کا معنی تھا، کانا کا معنی ہوتا ہے کہ تھا، واز کے معنی میں، کس کے معنی میں ہے؟ واز، ڈبلیو ایس، واز یعنی کہ تھا کے معنی میں۔ اور ادب کے لیے ہم تھے کا ترجمہ کریں گے، کوئی بڑے انسان ہیں ان کا ادب کرنا ہے، تعظیم کرنی ہے، تو ہم تھا کا ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ کس کا کریں گے؟ ٹھیک. ٹھیک ہے نا، تو کانن نبیو، نبی تھے، نبی تھے۔ اب اس کا پورا معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ایک جملہ ہے، کانن نبیو، نبی تھے، پورا معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں. نہیں سمجھ میں آ کیا نبی تھے، مطلب نبی کے بارے میں کچھ علم نہیں چل رہا ہے نا، نبی تھے تو ان کی خبر کیا ہے، یہ آگے پورا جملہ پتہ نہیں چل رہا ہے اس کا، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ نبی تھے معنی پورا نہیں ہوا، خبر کی ضرورت ہے، جب تک ہم اس کو نہیں لائیں گے، یعنی خبر کو نہیں لائیں گے، یہ بات ناقص یعنی کہ ادھوری ہوگی۔ ناقص ادھوری دو ایک بار لکھا ہوا ہے، تو ناقص بھی وہی ہے، ادھوری بھی وہی ہے، تو جب تک ہم خبر نہیں لائیں گے تو یہ بات ناقص رہے گی، تو ہم کہیں گے، خبر لا کر کے کیا کہیں گے؟ کانن نبیو رحیمن، کانن نبیو رحیمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل کو. رحم دل تھے۔ اب جملہ مکمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا. ہو گیا نا؟ چلیے ابھی کانا کو ہٹا دیتے ہیں ہم لوگ، صرف یہاں پر کانا کو ہٹاتے ہیں، تو النبی رحیم، کیا معنی ہوگا؟ النبی رحیم، نبی رحم دل ہیں، یہ ترجمہ ہوگا، النبی مبتدا اور رحیم خبر۔ اب یہ رحیم جو ہے یہ حالت رفعی میں ہو جائے گا، کیونکہ مبتدا اور خبر دونوں کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ سیم ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کے شروع میں کانا لگا دیں گے تو کانا مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، اور جو مبتدا ہے یہ کانا کا اسم کہلائے گا، اور جو خبر ہے یہ کانا کی خبر کہلائے گی، تو کانا اپنے اسم کو حالت رفعی میں کر دیتا ہے، تو النبی حالت رفعی میں ہے، اور کانا اپنی خبر کو حالت نصبی میں کر دیتا ہے، اس لیے رحیمن حالت نصب میں ہے۔ اور یہ الف والا قاعدہ ہم لوگ ایک بار پڑھ چکے ہیں کہ جب کوئی کلمہ حالت نصب میں ہو اور اس کے آخر میں گولتا نہ ہو تو وہ الف کے ساتھ لکھا جائے گا، کوئی بھی کلمہ جب حالت نصب میں ہو اور اس کے آخر میں گولتا نہ ہو تو حالت نصب میں الف کے ساتھ لکھا جائے گا، اور اگر گولتا ہے تو پھر الف لانے کی کوئی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، ہاں۔ صحیح ہے. اب یہاں پر یہ افعال کتنے ہیں؟ کانا ہے، سارا ہے، اسباہا ہے، امسا ہے، ازہا ہے، ظلہ، باتا، ما برہا، ما داما، ما انفکا، ما فتح، ما زالا، لیسا، آدا، آزا، راحا، غدا، یہ 17 ہوئے، تو یہ ہیں، ان میں سے جو کیا بولتے ہیں، ابھی اس کو پڑھ لیتے ہیں، یہ اسی جملے کی بات ہو رہی جو میں نے ابھی بتا دیا ہے، اس کو دوبارہ یہاں پر ریپیٹ کیا گیا ہے، تو یہ 17 ہیں، ان کا ہر ایک کا الگ الگ معنی ہے۔ کانا کا معنی واز ہوتا ہے، اور لیسا کا معنی نہیں ہوتا ہے، نہیں ہے، تو جتنا ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اتنا معنی یاد رکھیں گے، دوسروں کا معنی ابھی یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زیادہ دماغ پہ بوجھ ڈالیں گے تو جو ہمارا اصل مقصد ہے وہ بھی چھوٹ جائے گا، ہے نا، تو جیسا آگے آتے رہے گا اس کو ویسا پڑھتے رہیں گے۔
تو یہ جملہ اسمیہ نومینل سینٹینس ہے، کون سا؟ یہ اوپر والا کان النبی رحیمن، یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ یعنی نومینل سینٹینس ہے. تو اس پر کیا داخل ہوا؟ یہ جو حروف ہیں، یہ جو افعال ہیں، یہ نومینل سینٹینس پر داخل ہوتے ہیں، یعنی یہ افعال ناقصہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. مبتدا کو رفع کا مطلب ہوتا ہے پیش. اب یہ پیش سنگل بھی ہو سکتا ہے اور ڈبل بھی ہو سکتا ہے نا؟ سنگل بھی ہو سکتا ہے، ڈبل بھی ہو سکتا ہے. جیسے یہاں پر سنگل ہے، لیکن اگر یہاں پر ہم النبیوں کی جگہ پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے آتے ہیں تو اب کیا ہوگا؟ آنا محمد رحیمہ. کانا محمد، ہے نا؟ کانا محمد رحیمن، کانا محمد تنوین کے ساتھ، تو یہاں پر تنوین آئے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مبتدا ہے، یہ اگر کسی کا نام ہوگا تو وہاں پر تنوین لائیں گے، اور اگر الف لام کے ساتھ ہے یا کچھ ایسے نام ہیں جو غیر منصرف ہے تو ان پہ تنوین نہیں آئے گی. تو تنوین اور سنگل پیش جیسا وہاں پر وہ کلمہ ہوگا اس حساب سے ہم لائیں گے، دونوں کو حالت رفعی کہیں گے. اور خبر کو حالت نصب میں کر دیتا ہے تو حالت نصب میں تنوین بھی آ سکتی ہے اور سنگل زبر بھی آ سکتی ہے. افعال ناقصہ کی گردان. اب گردان کس کو کہتے ہیں؟ گردان کا معنی ہوتا ہے کہ اسی کلمے کو الگ الگ معنی میں کنورٹ کرنا یا الگ الگ معنی میں ڈائیورٹ کرنا، ہے نا؟ یہ گردان کا معنی ہوتا ہے. گردان کا معنی ہوتا ہے پھیرنا. اردو میں کہیں گے تو پھیرنا، یعنی ایک کلمے کو الگ الگ معنی میں پھیرنا، اس کو کیا کہیں گے؟ گردان. اور گردان کے کتنے سیگے ہوتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 14 سیگے ہوتے ہیں. جیسے ضمیریں کتنی ہیں؟ 14. تو اس کے سیگے بھی کتنے ہوتے ہیں؟ 14. آپ لوگ بتائیں گے. 14 کتنے ہوتے ہیں؟ 14. تو اس میں ہم جب لائسا پڑھ رہے ہیں تو لائسا اور کانا دو کو دیکھ لیتے ہیں، باقی کو ابھی رہنے دیتے ہیں. جیسے دیکھیے لائسا کا معنی وہ ایک مرد نہیں ہے، تو یہ لائسا واحد مذکر غائب کے لیے. لائسا کس کے لیے ہے؟ واحد مذکر غائب. واحد مذکر غائب. کے لیے. جیسے قرآن کی ایک آیت ہے، شاید چوتھے پارے میں ہے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، ہے نا؟ لَيْسَ الْبِرَّ، بر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نیکی. لَيْسَ الْبِرَّ، نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرتے رہو. وہاں کہنے کا مقصد نماز ہے کہ صرف نماز پڑھنا ہی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی کے اور بھی بہت سارے کام ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ لائسا کس کے لیے آتا ہے؟ مذکر کے لیے. اور کون سا مذکر؟ جو واحد ہو. اور حاضر کے غائب، غائب کے لیے، ہے نا؟ اور تسنیہ مذکر ہو تو اس کے لیے لائسا آتا ہے. کیا آتا ہے؟ لائسا. جیسے ہما ضمیر ہے ویسے لائسا الف کے ساتھ، یہ لائسا ہے، یہ لائسا ہے. اور پھر جمع ہو، جمع مذکر غائب، تو اس کے لیے کیا آتا ہے؟ لائسو. کیا آتا ہے؟ لائسو. پھر واحد مؤنث غائب کے لیے لائست، وہ ایک عورت نہیں ہے. معنی کیا ہوگا؟ وہ ایک عورت نہیں ہے. پھر تسنیہ مؤنث غائب کے لیے لائستا، کیا آتا ہے؟ لائستا. اور جمع کے لیے لسنا، کیا آتا ہے؟ لسنا. لام سین نون، لام کے اوپر زبر ہے، سین ساکن ہے، تو ہو گیا لس، اور نون کے اوپر زبر ہے، لسنا. کیا آتا ہے؟ لسنا. ہاں، لسنا. پھر واحد مذکر حاضر، مخاطب کا معنی ہوتا ہے حاضر. واحد مذکر حاضر کے لیے کیا آتا ہے؟ لستا. قرآن کے اندر ایک آیت ہے، لستا علیہم بمسیطر، لستا علیہم بمسیطر. یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کفار کے لیے کوئی داروغہ نہیں ہے، کوئی نگراں نہیں ہے. اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہے نا؟ تو اللہ نے فرمایا لستا،
آپ نہیں ہیں، علیہم ان کے اوپر، بے مسیطر کیا نہیں ہے، کوئی داروغہ نہیں ہے، نگراں نہیں ہے کہ زبردستی ان کے اوپر اتنی محنت کریں، اتنی محنت کریں کہ اپنے آپ کو بھی ٹینشن میں ہمیشہ کے لیے رکھیں، تو ایسا آپ کے لیے کرنا آگے ضروری نہیں ہے۔ تو وہی لستا، لستا کا معنی آپ نہیں ہیں یا تم نہیں ہو۔ پھر اس کی تسنیہ آتی ہے لستما، تم دونوں نہیں ہو۔ اس کی جمع آتی ہے لستم، تم سب نہیں نہیں ہوں، نہیں ہو۔ پھر یہ واحد مؤنث غائب کے مخاطب کے لیے یعنی حاضر، واحد مؤنث حاضر، لستے، یہاں پر لستا تھا، یہ لستے، زبر زیر کا فرق ہے، یہ تو آپ لوگوں کو پہلے سے پتا ہے۔ جی پھر ہے لستما، پھر ہے یہ لستن، تم سب عورتیں نہیں ہو، ہے نا، یہ بھی لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، تو یہ آپ لوگ کل معلوم کر کے آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے استعمال ہوا ہے، ان کا معنی میں بتا دیتا ہوں کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، تو وہاں پر یہ لستن استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر واحد متکلم کے لیے لستو، اور تسنیہ اور جمع دونوں کے لیے کیا آتا ہے، لسنا۔ تو یہ 14 سیگے ہوئے، کتنے ہوئے، 14، 3 مذکر غائب کے، 3 مؤنث غائب کے 6، 3 مذکر حاضر کے 9، اور 3 مؤنث حاضر کے 12، اور 2 متکلم کے، کتنے سیگے ہوئے، 14۔ اب آگے جب ہم افعال پڑھیں گے تو ان افعال کے اندر یہ سارے سیگے 14 کے 14 استعمال ہوں گے، اس لیے آپ لوگوں کو ایک بار اچھے سے محنت کر کے اس کو سمجھ لینا، ایک بار اس کو سمجھ گئے تو یہ پورا چارٹ آپ لوگوں کے لیے ایزی ہو جائے گا، اور باقی اس کے علاوہ جتنے بھی افعال ہیں اس میں یہی میتھڈ استعمال کیا گیا ہے، تو یہ آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ پھر ان کے اندر ضمیریں چھپی ہوئی ہیں، ان کے اندر کیا چھپی ہوئی ہیں، ضمیریں، جب ان کا اس میں فاعل آگے ذکر نہ ہو تو ہم ضمیر کو فاعل بنائیں گے، اور جب ضمیر کو ہم فاعل بنائیں گے تو کون سے کلمے کے اندر کون سی ضمیر ہے وہ ہمیں معلوم کرنا ہوگا۔ تو لیسا کے اندر ہوا کی ضمیر، لیسا کے اندر ہوما کی ضمیر، لیسو کے اندر ہم کی ضمیر، لیست کے اندر ہیا کی ضمیر، لیستا کے اندر ہوما، لسنا کے اندر سننا، ہننا، لستا کے اندر انتا، لستما کے اندر انتما، لستم کے اندر انتم، لستے کے اندر انتے، لستما کے اندر انتما، لستن کے اندر انتنا، اور لستو کے اندر انا، انا، اور لسنا کے اندر نہیں نحنو، نحنو، ہے نا، یہ ضمیریں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ سیم یہی گردان کانا کی ہے، کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتے، کنتما، کنتنا، کنتو، کننا۔ کانا کا مطلب وہ ایک مرد تھا، کانا وہ 2 مرد تھے، کانو وہ سب مرد تھے، کانت وہ ایک عورت تھی، کانتا وہ 2 عورتیں تھیں، کیا بولتے ہیں، کننا وہ سب عورتیں تھیں، کنتا تم ایک مرد تھے یا آپ ایک مرد تھے، کنتما تم 2 مرد تھے، کنتم تم سب مرد تھے، کنتے تم ایک عورت تھی، کنتما تم 2 عورتیں تھیں، کنتن تم سب عورتیں تھیں، کنتو میں ایک مرد تھا، کننا ہم سب مرد تھے، ہے نا۔ اتنی چیزیں آپ لوگوں کو معلوم کرنی ہے، اگر نہیں آتی ہے پھر مجھے پوچھ لیجیے گا آپ لوگ۔ اس سبق میں ہم صرف لیسا نہیں کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی یہ لیسن 2 میں جس چیز پر فوکس کیا گیا ہے وہ لیسا ہے، کیا ہے، لیسا، نہیں سر لیسا۔ لیسا کا معنی کیا ہے، لیسا کا معنی ہے کہ نہیں ہے، نہیں کیا معنی ہے، نہیں نہیں ہے، ہے نہیں ہے۔ اب لیسا جیسا کا کہ مستقل اس کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ افعال ناقصہ ہیں، کیا ہے، افعال ناقصہ، یعنی ایسے فعل جو ناقص ہوں، تو سارے جب ایک ساتھ بولے جائیں گے تو افعال بولے جائیں گے، اور ان میں سے ایک کوئی فعل مراد لینا ہوگا تو اس کو کیا کہیں گے، فعل، ہے نا۔ اب نہیں ہے معنی سے کیا پتا چل رہا ہے، فعل ماضی پتا چل رہا ہے، ماضی مطلب پاسٹ، ہے نا، تو یہ لیسا فعل ماضی ناقص ہے، فعل ماضی ناقص، ناقص ہے، یعنی ایسا فعل جو ماضی کا معنی دے رہا ہے، پاسٹ کا معنی دے رہا ہے،
لیکن بات کو مکمل نہیں کر رہا ہے، کمپلیٹ نہیں کر رہا ہے، اس لیے اس کو فعل ماضی ناقص کہیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جی اب وہ اس کا عمل بتایا جا رہا ہے کہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، مبتدا کو رفع، خبر کو نصب دیتا ہے۔ یہ میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے، وہی چیز ہے کہ جملہ اسمیہ یعنی کہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے۔ جو جملہ اسمیہ ہو وہ ہمیشہ مبتدا اور خبر رہے گا، یہ بات یاد رکھنا ہے۔ جملہ اسمیہ جو ہو وہ ہمیشہ کیا رہے گا؟ مبتدا اور خبر۔ اس سینٹینس کے دو الگ الگ نام ہیں، ایک تو مبتدا اور خبر بھی کہہ سکتے ہیں، دوسرا اس کو جملہ اسمیہ بھی یس کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جملہ اسمیہ یعنی کہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، مبتدا کو رفع دیتا ہے، یعنی جو پہلا کلمہ ہوگا اس کو کیا کرے گا؟ رفع دے دے گا، پیش دے گا، اور خبر کو نصب دے گا۔ نصب کا معنی ہوتا ہے کہ زبر، تو یہ خبر کو نصب دیتا ہے۔ یہ ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، جیسے ہم لوگ حروف مشبہ بالفعل کے سلسلے میں کیا پڑھے کہ یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، وہی چیز یہاں پر تھوڑا الگ حساب سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ مبتدا کو لیسا کا اسم کہیں گے اور خبر کو لیسا کی خبر کہیں گے، ہے نا؟ ایک مثال ہے الباب مغلقن، دروازہ بند ہے، دا ڈور از کلوز، ہے نا؟ دروازہ بند ہے۔ اب یہاں پر سمپل جملہ ہے، سادہ جملہ ہے، تو الباب مبتدا ہے اور مغلقن کیا ہے؟ خبر خبر، ہے نا؟ اب ہم اس پر لیسا داخل کرتے ہیں، یعنی یہ الباب مغلقن سیدھا مبتدا اور خبر تھا، تو مبتدا اور خبر پر ہم لیسا داخل کرتے ہیں، تو لیسن باب مغلقن۔ اب یہاں پر دیکھیے مغلقن تھا، یہاں پر مغلقن ہو گیا، تو لیسل باب مغلقن۔ الباب لیسا کا اسم ہے تو یہ حالت رفعی میں ہے، اور مغلقن لیسا کی خبر ہے خبر ہے، یہ حالت نصب میں ہے نا۔ لیسا فعل ماضی ناقص، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کی وضاحت ہے، لیسا فعل ماضی ناقص، اور البابو اسم لیسا۔ اسم لیسا کا معنی ہوتا ہے لیسا کا اسم اسم، اور الباب لیسا کا اسم ہوا، مغلقن کیا ہے؟ خبرو لیسا لیسا، لیسا کی خبر، ہے نا؟ اب یہاں پر ایک کلمہ اور ہے لیسل بابو، لیسل بابو بابو۔ یہاں پر کیا تھا؟ لیسل بابو مغلقن، پورا جملہ تھا، یہاں پر ہم نے مغلقن کو ہٹا دیا، دروازہ نہیں، تو معنی پورا نہیں ہوا۔ دروازہ نہیں کیا نہیں؟ کچھ معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں نہیں سمجھ میں؟ دروازہ نہیں مطلب ٹوٹا ہوا نہیں ہے کہ بند نہیں ہے، کھلا ہوا نہیں ہے، کوئی بھی معنی اس کا مکمل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو معنی پورا نہیں ہوا، اس لیے خبر کی ضرورت پڑے گی، یا خبر کی ضرورت پڑی۔ معنی پورا نہیں ہوا تو کس کی ضرورت پڑی؟ خبر کی، تو ہم نے مغلقن لگایا تو معنی پورا ہوا، ہے نا؟ مغلقن لگایا تو معنی پورا ہو گیا۔ اگر ہم کو کہنا ہے کہ دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے تو کیا کہیں گے؟ لیسل بابو، مغلقن نہیں مغلقن کا معنی بند ہوتا ہے، کھلا ہوا نہیں، مفتاح مفتوحن، کیا کہیں گے؟ مفتوحن، دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے، لیسل بابو مفتوحن۔ ہم کو کہنا ہے کہ دروازہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے، لیسل بابو مقصود ہاں، لیسل بابو مکسورن نہیں، مقصور ہے مقصورا مکسورن، لیسل بابو مکسورن، مقصورا ٹھیک ہے؟ اتنی چیزیں سمجھ میں آ گئی؟ جی جی لیسا کی کچھ اور مثالیں ہیں، لیسل ماء باردن، لیسل ماء باردن، ابھی لیسا کو ہٹا دیتے ہیں، پانی لیسا کو ٹھنڈا ہٹا دیتے نہیں ہیں، الماء باردن ہو جائے گا، یہ حالت نصبی بھی نہیں رہے گی، حالت رفعی ہو جائے گا۔ الماء باردن کیا معنی ہوگا؟ پانی ٹھنڈا ہے۔ پانی ٹھنڈا ٹھنڈا ہے پانی گرم پانی پانی گرم پانی نہیں ہے۔ پانی نہیں ٹھنڈا نہیں ہے نہیں نہیں، آپ نہیں کا ترجمہ کریں گے ہی نہیں، لیسا کو ہم نے ہٹا دی تو نہیں کا ترجمہ ختم ہو گیا۔ اب ہوا کیا؟ الماء باردن، پانی ٹھنڈا باردن کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈا، واٹر از کولڈ۔ ہاں، دا واٹر از کولڈ، ہے نا؟ تو الماء باردن، اب اس کے شروع میں ہم لیسا لگا دیں گے، لیسل ماء باردن، تو لیسا اپنے اسم کو حالت رفعی میں کر دیا اور اپنی خبر کو حالت نصبی میں کر دیا۔ اب معنی کیا ہوگا؟ پانی ٹھنڈا
نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے۔ اب دوسری چیز یہ کہ ہم نے یہاں پر لیسا کا استعمال کیوں کیا، لیست کا استعمال نہیں کیا، لستے کا استعمال نہیں کیا، یا اس کے علاوہ لیسا کے علاوہ 13 اور سیگے ہیں، ان میں سے کسی کا استعمال نہیں کیا، لیسا کا کیوں کیا؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ ہم مبتدا کو دیکھیں گے۔ کس کو دیکھیں گے؟ مبتدا مبتدا کو۔ مبتدا یہاں پر پہلے نمبر پہ دیکھنا یہ ہے کہ سیگے میں سے کیا ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے کہ جمع ہے؟ تو الماء یہ واحد واحد ہے، کیونکہ اس کی جمع میاہن آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ میاں میاہن۔ تو یہ الماء واحد ہے نا۔ دوسرے نمبر پہ کیا دیکھیں گے، مذکر ہے کہ مؤنث؟ تو مؤنث کی کوئی علامت ہے پانی اس کے اندر؟ نہیں نہیں ہے، تو یہ مذکر ہوا۔ تیسرے نمبر پہ کیا دیکھیں گے کہ غائب ہے کہ حاضر ہے؟ تو پانی یہ ابھی ہمارے سامنے حاضر نہیں ہے، غائب ہے نا، تو یہ واحد مذکر غائب ہوا۔ واحد مذکر غائب کے لیے لیسا میں کیا آتا ہے؟ لیسا لیسا ہی آتا ہے، اس لیے یہاں پر ہم لیسا کا استعمال کریں گے۔ تو لیس الماء باردن، پانی ٹھنڈا نہیں ہے۔ اب یہاں پر لیس الماء باردن نہیں کہیں گے، باردن کہیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ کیوں غلط ہوگا؟ اس لیے کہ لیسا کی خبر حالت نصبی میں ہوتی ہے، اور ہم باردن کہیں گے تو وہ حالت رفعی میں ہو جائے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ لیسا ہشام مریضن، ہشام بیمار نہیں ہے۔ ہشام یہ ایک آدمی کا نام ہے۔ ہشام کیا ہے؟ آدمی کا آدمی ہے۔ آدمی کا نام ہے، تو آدمی ایک ہی ہے نا، اس لیے یہاں پر لیسا لایا گیا ہے۔ لیسا ہشام مریضن، ہشام بیمار نہیں ہے۔ لیس المسجد بعیدن، مسجد دور نہیں۔ دور نہیں ہے۔ لیس الطفل ناعما، طفل کا معنی ہوتا ہے بچہ، پورا نہیں۔ بچہ سویا ہوا نہیں ہے نہیں ہے نا۔ لیسا کی خبر پر حرف جر، اب یہ نیا قاعدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ نیا قاعدہ ہے۔ جیسے یہ لیسا کا اسم ہے، الطفل لیسا کا اسم ہے، نعیمن لیسا کی خبر ہے، تو لیسا کے خبر کے تعلق سے بات چل رہی ہے کہ لیسا کی خبر پر حرف جر با، با جو جانتے ہیں، جیسے بالمدینۃ المنورۃ پڑھے تھے نا آپ لوگ، جی تو اس میں با کیا تھا؟ حرف جر تھا۔ تو لیسا کی خبر پر حرف جر با پری پوزیشن کا داخل کرنا بھی جائز ہے۔ لیسا کی جو خبر ہے تو اس پہ ہم لوگ اگر با لگانا چاہیں، جیسے بے نعیمن، بے بعیدن، بے مریضن، بے باردن، تو یہ بے لگانا بھی کیا ہے؟ جائز ہے جائز ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس حالت میں لیسا کی خبر مجرور ہوگی۔ مجرور کیوں ہوگی؟ کیونکہ با حرف جر ہوگا اور وہ خبر کیا ہو جائے گی؟ مجرور ہو جائے گی نا۔ اور اگر نہ لگائیں تو بھی درست ہے، یعنی با کا لگانا بھی جائز ہے اور نہ لگانا بھی جائز ہے۔ دونوں صورتوں میں جملہ کیا ہوگا؟ صحیح ہے صحیح ہوگا، ہے نا۔ دونوں صورتوں میں با لگانے سے بھی جملہ غلط نہیں ہوگا، صحیح رہے گا، اور با کے ہٹا دینے سے بھی جملہ غلط نہیں ہوگا، پھر بھی صحیح رہے گا۔ تو اس حالت میں خبر منصوب ہوگی۔ اگر ہٹا دیتے ہیں تو خبر منصوب ہوگی۔ کس کو ہٹا دیتے ہیں؟ با کو۔ اور با کو لگا دیتے ہیں تو خبر مجرور ہوگی۔ چلیے اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ حامد لیسا طالبن، حامد لیسا طالبن، حامد ایک اسٹوڈنٹ نہیں ہے نا۔ تو یہاں پر طالبن یہ کیا ہے؟ لیسا کا، لیسا کی خبر ہے، طالبن لیسا کی خبر ہے۔ اب یہاں پر حامد لیسا بطالبن، حامد لیسا بطالبن، اس کا بھی معنی یہی ہوگا کہ حامد ایک اسٹوڈنٹ نہیں ہے، بس تھوڑا سا فرق ہوگا۔ کیا فرق ہوگا؟ یہاں پر معنی میں تاکید ہے، با کے ذریعے کیا ہو جائے گی؟ تاکید ہو جائے گی کہ حامد ہی اسٹوڈنٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس تاکید کو ہم اردو ترجمے میں یوز نہیں کریں گے، دماغ میں سمجھیں گے، اور اس کا سمپل ترجمہ ہوگا کہ حامد اسٹوڈنٹ نہیں ہے۔ اب یہ مثال حامد لیسا طالبن اور اوپر کی مثال لیسا طفل نائمن، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یہاں پر لیسا پہلے آ گیا ہے اور اس جملے میں لیسا بعد میں آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کی ترکیب، جی ہاں بتائیں۔ سر ایک سوال ہے، جی
استاد یہاں پر ان لگائیں گے تو کیسا ہوگا سینٹینس پڑھنے میں؟ چلیے اس کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں، اوکے ٹھیک ہے؟ جی ابھی یہ قاعدے پڑھ لیتے ہیں. تو حامد لیس طالبن، حامد اسٹوڈنٹ نہیں ہے، اور حامد لیس بطالبن دونوں صحیح ہے. تو لیسا کو مبتدا سے پہلے بھی لا سکتے ہیں اور مبتدا کے بعد بھی لا سکتے ہیں، اس میں کوئی معنی میں چینجنگ نہیں ہوگی. جیسے لیسا حامد سے پہلے بھی لا سکتے ہیں اور حامد کے بعد میں بھی لا سکتے ہیں. بس یہاں پر تھوڑا فرق ہوگا کہ حامد مبتدا اور لیسا یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل ناقص. کیا ہو جائے گا؟ فعل ناقص. فعل ناقص. اور آپ لوگوں کو بک 1 میں نے بتایا تھا کہ جو فعل کا فاعل ہوتا ہے وہ ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، فعل سے پہلے نہیں آتا ہے. گرچہ یہاں پر بات کس کے سلسلے میں چل رہی ہے؟ حامد کے سلسلے میں. لیکن یہ حامد لفظ جو ہے یہ فعل ناقص سے پہلے آ گیا، اس لیے اب ہم اس کو فاعل نہیں بنا سکتے. اب فاعل کس کو بنائیں گے؟ لیسا کے اندر چھپی ہوئی ضمیر کو. تو لیسا کے اندر چھپی ہوئی ضمیر کیا ہے؟ ہوا. ہوا. تو لیسا فعل ناقص، ہوا کی ضمیر کیا ہے؟ فاعل. کیا ہے؟ فاعل. فائل. اور ساتھ میں اس کو مبتدا بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ طالباً خبر. لیسا کی خبر ہے. خبر. ہاں. اگر ہم لوگ حامدن کو بعد میں لاتے ہیں، لیسا کو پہلے لاتے ہیں، تو لیسا حامدن طالباً اس طرح ہو جائے گا، لیسا حامدن طالباً. طالب. تو پھر وہاں پر لیسا کا فاعل کس کو بنائیں گے؟ حامدن کو بعد میں لائیں گے تو. حامد. آمین. ہاں. تو یہ چیز سمجھ میں آ گئی. دیکھیے یہاں پر کیا لکھا ہے کہ یہاں پر لیسا کے اسم میں ہوا ضمیر ہیڈن ہے. ہیڈن کا مطلب چھپی ہوئی. چھپی ہوئی ہے. وہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، وہی ساری چیزیں ہیں یہاں پر ریپیٹ ہو رہی ہیں کہ لیسا کے اندر جو اس کا فاعل ہے وہ ہوا کی ضمیر ہے، اور وہ لیسا میں چھپا ہوا ہے. پھر دوسری مثال ہے آمینہ لیست طبیبتن. دیکھیے یہاں پر بولتا ہے تو الف نہیں آیا ہوا ہے، یہ چیز میں نے پہلے سے بتا دی تھی نا. جی. تو آمینہ لیست طبیبتن، آمینہ ڈاکٹر نہیں ہے. نہیں ہے. اب یہاں پر لیست آ گیا. لیست کیوں آیا؟ اس لیے کہ یہاں پر مؤنث کے سلسلے میں بات چل رہی ہے. تو مؤنث واحد مؤنث غائب کے لیے کون سا صیغہ آتا ہے؟ لیسا. لیست آتا ہے نا. واحد مؤنث غائب کے لیے لیست آتا ہے، ٹھیک ہے. تو آمینہ تو لیست طبیبتن، آمینہ ڈاکٹر نہیں ہے. اور دوسرا جو جملہ ہے وہ با کے ساتھ ہے، آمینہ تو لیست بے طبیبتن. اب یہاں پر طبیبتن حالت جری میں ہے، تو آمینہ ڈاکٹر نہیں ہے، یہی ترجمہ ہوگا. یہاں پر لیست کا اسم ہی ضمیر ہڈن ہے. لیست کا اسم کیا ہے؟ ہی کی ضمیر ہے. لیست کے اندر ہی کی ضمیر ہوتی ہے. پھر ایک تیسرا جملہ ہے الطلاب لیسو صغارا. یہاں پر لیسو آ گیا. لیسو کیوں آیا؟ اس لیے کہ یہاں پر جو ضمیر ہڈن ہے وہ ہم کی ہونی چاہیے. کیوں ہم کی ہونی چاہیے؟ کیونکہ ضمیر کا جو مرجع ہے وہ الطلاب ہے، اور الطلاب کیا ہے؟ جمع ہے. اور جمع کون سی جمع ہے؟ جمع مذکر ہے نا. اور جمع مذکر کے لیے کون سی ضمیر آتی ہے؟ جمع مذکر غائب کے لیے لیسو. نہیں، ضمیر کون سی آتی ہے؟ ہم. ہم ضمیر آتی ہے نا. تو ہم ضمیر لانے کے لیے ہم ایسا فعل لائیں گے جس کے اندر ہم ضمیر ہو. تو لیسا کے اندر ہوا کی ضمیر ہوتی ہے، لیسا کے اندر ہما کی ضمیر ہوتی ہے، اور لیسو کے اندر ہم کی جگہ ہم کی ضمیر آتی ہے. اس لیے ہم نے یہاں پر کیا لایا؟ لیسو. لیسو. تو الطلاب لیسو صغارا، بچے اسٹوڈنٹ چھوٹے نہیں ہیں. الطلاب لیسو بصغار، اسٹوڈنٹس چھوٹے نہیں ہیں. دونوں کا ترجمہ ہم سیم کریں گے، لیکن فرق تھوڑا دماغ میں لیں گے. وہ کیا لیں گے کہ یہاں پر تاکید ہے. دوسرے جملے میں جو با آیا ہے وہ تاکید کے لیے آیا ہوا ہے. یہاں پر لیسو کا اسم واو ہے، جس کو واو الجماع
واو الجماع، الجماع یعنی جمع کا واو، واو الجماع یعنی جمع کا واو. جیسے ایک دن آپ لوگوں کو بک 1 میں نے بتایا ہوگا کہ یہ تا جو ہے اسی کو ہم ضمیر مانیں گے. یہ ضمائر کے پہچان ہے کہ جب تا ساکن ہو تو اس کے اندر ہیہ کی ضمیر ہوتی ہے نا. تا کے اوپر پیش ہو تو وہ متکلم کی ضمیر ہوتی ہے، تا کے اوپر زبر ہو تو واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہوتی ہے، تا کے نیچے زیر ہو تو وہ واحد مؤنث حاضر کی ضمیر ہوتی ہے. ویسے اس میں ایک واو ہے، تو اس واو کو ہم نام دیں گے واو الجماع یعنی جمع کا واو. کس کا واو ہے یہ؟ جمع. جمع. اصل میں تو یہ لیسا ہی ہے، نام یا سین اصل یہی ہے لیسا، لیکن اس میں جو واو آیا ہوا ہے وہ یہ کس کا واو ہے؟ جمع. جمع کا. جمع. جمع کا نا، جمع کا واو ہے. اب جمع کا واو کیوں لایا گیا؟ کیونکہ الطلاب جمع اس لیے لیسو بھی جمع ہوگا. تو واو الجمع ہے یعنی جمع کا واو. اور یہ بھی جائز ہے کہ لیسا کا اسم ضمیر ہو، جیسا کہ اوپر کی ساری اگزامپل ہیں. اب اس میں دو چیزیں ہم کر سکتے ہیں، لیسا کا اسم واو کو بھی مراد لے سکتے ہیں اور لیسا کا اسم ضمیر بھی مراد لے سکتے ہیں. تو اسم ضمیر کیا ہے لیسو کے اندر؟ ہم. ہم. تو ہم کو بھی ہم لیسا کا اسم مان سکتے ہیں اور واو کو بھی مان سکتے ہیں، دونوں کو بھی مان سکتے ہیں. یہ چیز کلیئر ہو گئی؟ جی استاد. تو یہاں تک جو ہم لوگ پڑھے اس میں کوئی کنفیوز ہے؟ نہیں. کچھ نہیں ہے. یہ قرآن سے کچھ مثالیں ہیں، اس کو ہم لوگ سبق پڑھنے کے بعد پڑھیں گے. الیس اللہ بعبد، الیس اللہ باحکم الحاکمین، الیس اللہ بکاف عبدہ، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ہے نا. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. تو اس کو ہم لوگ آگے پڑھیں گے، پہلے سبق پڑھ لیں گے. تو یہاں تک اپنی کلاس جو ہے ریکارڈ کی جائے گی، اس کے آگے نہیں ریکارڈ کی جائے گی. چلیے میں ریکارڈنگ بند کر دیتا ہوں. وہ گردانیہ